جناب، اب سکون کلینکل ماڈل کی فلسفی کیا ہے؟ یعنی سائیکو سوشل انٹرونشنز سے پہلے جو سکون کلینکل ماڈل کے بنیادی نظریات ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اس فلسفے میں سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے وہ ہے دا ریئل سیلف۔ انسان کی 4 بنیادی ذاتیں ہیں، سیلفز ہیں، اور یہ اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی تنہائی میں اپنی خود کلامی پر غور و فکر کرے، جب وہ خود سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ اس کے ذہن میں ایک مکالمہ بازی چل رہی ہے، ایک ڈائیلاگ کی فضا ہے جس میں کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ بہت سی انٹیٹیز کمیونیکیشن میں انوالوڈ ہیں۔ وہ بہت سی انٹیٹیز، میرا جو ماڈل ہے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کا، اس میں تفصیل سے آئیں گی۔ یہاں میں نے انسان کی ذاتوں کو صرف 4 ذاتوں تک محدود رکھا ہے تاکہ زیادہ کمپلیکیشنز لوگوں کے سمجھنے میں پیدا نہ ہوں، کیونکہ 4 ذاتوں کا جو تصور ہے وہ نفسیات میں پہلے سے موجود ہے۔ انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے نفسیات دان اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی کم از کم 2 ذاتیں تو ضرور ہیں، ایک اس کی پرسنل سیلف اور ایک اس کی سوشل سیلف۔ یا اب اس نشست میں زیادہ گہرے فلسفے میں جانے سے اجتناب کروں گا ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ یا تو ذاتیں ہیں یا ذاتوں ایک ہی ذات کی ڈائمینشنز ہیں، جس طرح سے بھی کہہ لیجئے۔ اب اس تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ورنہ بہت وقت درکار ہے۔ گہرے سمندروں میں غوطے لگانے کے لیے وقت تو لگتا ہے، وقت اتنا آج کی نشست میں ہمارے پاس شاید نہ ہو، لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کانسیپٹ 4 سیلفز کا یہ پہلے سے موجود تھا نفسیات میں۔ میں نے صرف اس کی نیچر کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو جو ریئل سیلف ہے وہ دراصل ڈیوائن سیلف ہے، جس کے کانسیپٹس نفسیات میں بھی اور فلسفے میں بھی اور مسٹسزم میں بھی اور تھیولوجی میں بھی ہمیں کثرت سے ملتے ہیں۔ ڈیوائن سیلف، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جب انسان بن چکا پتلا اس کا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہاں سے
ایک استدلال لیا میں نے کہ وہ جو روح پھونکی ہے انسان میں وہ روح ہے ریئل سیلف، جو ڈیوائن سیلف ہے۔ اور بھی حوالہ جات ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جو شہرک سے بھی زیادہ قربت کا سپاٹ ہے وہ ریئل سیلف ہے، جو ایگزسٹ کرتا ہے ایک انسان میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اب اس نشست میں کوشش کروں گا کہ زیادہ آیات کی تلاوت نہ کی جائے اور آپ کو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز کی طرف زیادہ متوجہ کروں، لیکن جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو جملوں کے اندر قرآن کی آیات کے حوالہ جات ملیں گے بھرپور طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک دوسرے صفحے پہ جائیں گے جس کا نام پروز ہے، رائٹنگز اینڈ دین پروز، اس میں آپ کو اردو میں تحقیقی مقالے ملیں گے جن میں بھی یہ قرآنی آیات کے حوالہ جات کثرت سے موجود ہیں۔ تو ایک ریئل سیلف ہے۔ اب ریئل سیلف is the divine self, the self of the creator of everything۔ چونکہ ہم سکون کلینکل ماڈل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو جو ریئل سیلف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سیلف ہے، کریٹر کی سیلف ہے، the sense of being by the universal consciousness۔ ان تفصیلات میں جانے کا یہ محل نہیں ہے، یہ گہری فلسفی ہے، اس میں مسٹسزم اور وحدت الوجود کے تصورات ہیں۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ یہ ڈیوائن سیلف ہے، انسان کی سیلف کا وہ حصہ جو اس کو ڈیوائن سیلف سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ حصہ جو ہے the real self is well connected with the person and the mind، اس پہ قرآنی حوالہ جات موجود ہیں، and may communicate with the person، اس پہ بھی قرآنی حوالہ جات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے خطاب نہیں کرتے مگر پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے۔ تو ریئل سیلف کی کمیونیکیشن بھی قرآنیکلی اپرووڈ ہے۔ The real self is present everywhere in the universe. Rather, the entire universe is within the real self, as the universe is filled with the universal consciousness۔ اب یہ موضوع بہت دلچسپ ہے لیکن اس پر زیادہ بات چیت آج کی نشست میں نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس میں فزکس کے بہت سے پرنسپلز انڈر ڈسکشن آ جائیں گے۔ مختصراً میں آپ کو کچھ اشارے دے دوں کہ آپ ایمٹی اسپیس کو اسٹڈی کیجئے۔ فزکس کا جو کانسیپٹ ہے ایمٹی اسپیس کا، کہ وہ ایمٹی اسپیس ایمٹی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایسی انرجی سے فلڈ ہے جو کہ ہمارے احساس سے ماورا ہے۔ انرجی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہر شاخ سے یہ نقطۂ پیچیدہ ہے پیدا،
پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا. ایک ڈیوائن سیلف ہے. پھر جو یونیورسل کانشیسنس کا میں نے کانسیپٹ دیا، یہ کانسیپٹ فزکس میں گلوبل کانشیسنس کے نام سے آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا. فزکس کی ایک کانسیپٹ ہے گلوبل کانشیسنس، یعنی ایک ایسی ذہانت اس کائنات میں موجود ہے جو کہ انتہائی زبردست ذہانت ہے، اور جس نے ساری کی ساری کائنات کو تھام رکھا ہے، اور وہ ویل آرگنائزڈ ہے، ویل پلانڈ ہے. پہلے سائنس یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے، لیکن اب سائنس جو ہے فزکس، وہ گلوبل کانشیسنس کے تصور کو پیش کر رہی ہے کہ ایک ذہانت اور انتہائی عظیم ذہانت کار فرما ہے اس کائنات میں. تو وہ گلوبل کانشیسنس کو میں نے نئی ٹرم دی ہے یونیورسل کانشیسنس، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل کی جو ٹرم ہے یہ کچھ عرصے میں معدوم ہو جائے گی. پیرلل یونیورسز کا کانسیپٹ آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس گلوبل کانشیسنس کو یونیورسل کانشیسنس کہا جانے لگے، کیونکہ جو اس گلوب میں جو کانشیسنس، جو ذہانت کار فرما ہے، وہی ذہانت پیرلل یونیورسز میں اور گیلیکسیز میں، ملکی ویز میں اور ہر جگہ وہی ذہانت کار فرما ہے. تو وہ جو ذہانت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذہانت ہے. تو یونیورسل کانشیسنس از دا کانشیسنس آف دا کریٹر آف ایوری تھنگ who existed alone prior to the creation of the universe and humans. اب یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے وجود کی سائنسی علت، لیکن سائنس کم از کم اتنا ضرور مانتی ہے. میں آپ کو صرف ایک پرنسپل سے واضح کرتا ہوں، ورنہ تو بہت سی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سائنسی طریقے سے ثابت کرنے کے لیے، لیکن صرف ایک اصول کافی ہے. وہ اصول ہے کاز اور افیکٹ کا. تو ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے اور ایک افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ یونیورس بنی ہے تو اس کا بھی کوئی کاز رہا ہوگا. بغیر کاز کے افیکٹ پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دلائل موجود ہیں جو کہ سائنسدانوں نے بھی دیے اور مسلم فلاسفرز نے بھی دیے. اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے دیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلائل پیش کیے اور لوگوں کے سوالات کا جواب بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود دیا. بہرحال ہمارے جو کلائنٹس ہیں سکون کلینکل ماڈل کے ابراہمک ریلیجن سے ریلیٹڈ، ان کا یہ ماننا ہے، یہ بیلیف ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے. یہ سکون کلینکل ماڈل ایتھیسٹس کے لیے نہیں بنا، اور اگر کوئی ایتھیسٹ بھی سائنسی دلائل چاہے خدا کے وجود پر، تو وہ بھی بہت سے فلاسفرز نے دیے ہیں آلریڈی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جو ریئل سیلف ہے وہ ذات سے متعلق ہے، اور جو یونیورسل کانشیسنس ہے وہ صفات سے متعلق ہے.
The universal consciousness is full of numerous attributes such as oneness, life, holiness, creation, infinity, glory, sovereignty اور وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیل ہے، ایک لسٹ لمبی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی. تو اس یونیورسل کانشسنس میں جتنی بڑی عظیم ذہانت ہے، اس ذہانت کے بہت سے صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، جو کہ قرآن پاک کی مدد سے ہم تک پہنچے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کے حوالہ جات موجود ہیں. کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اگر وہ یونیورسل کانشسنس میں ایگزسٹ نہ کرے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے کانشسنس میں، شعور میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ کائنات میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. کائنات میں کسی شے کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسل کانشسنس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہو. اس کے بعد ہیومن کیا ہے؟ انسان. ہیومن از مینلی کمپوزڈ آف مائنڈ اینڈ باڈی. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک ذہن. اب ہمارا مضمون انسان کے بدن کو اور اس کے باڈیلی پارٹس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے. انسان کے باڈی میں بہت سے پارٹس ہیں، بہت سے پارٹس کا مجموعہ ہے انسان کی باڈی. اسی طرح سے ذہن بھی بہت سے فیکلٹیز کا مجموعہ ہے. تو انسان بدن اور ذہن یعنی کہ باڈی اینڈ سائیکی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سکون کلینکل ماڈل میں سائیکی کی جو ٹرم ہے یہ مائنڈ کے پیرالل ہے. مائنڈ اینڈ سائیکی بوتھ آر دا سیم، اور ان فیکٹ دے آر دا سیم. ایرسٹاٹل پلیٹو سے جس چیز پر بحث شروع ہوئی، سول اور اسپرٹ، اور پھر نوز، اور پھر مائنڈ، اور پھر سائیکی، اور پھر سیلف، اور پھر کانشسنس، یہ ساری ٹرمز سائیکی ہی کو ریفر کرتی ہیں. تو سکون کلینکل ماڈل میں مائنڈ اور سائیکی آر دا سیم. اب یہاں پر کچھ لطیف نکات ہیں انسان سے متعلق اور انسان کی نفسیات سے متعلق، جو کہ سکون کلینکل ماڈل کے بیسز ہیں. تو قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور یہ میرا ایک مضمون بھی ہے تزکیہ نفس پر، اس میں یہ سارے حوالہ جات آپ کو مل سکتے ہیں، کہ انسان بنیادی طور پر رانگ ڈوئر ہے، انگریٹفل ہے، ناشکرا ہے، ہوپ لیس ہے، مفاد پرست ہے، جلد باز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو انسان کی بنیادی نفسیات ہے اس پر قرآنی حوالہ جات اس آرٹیکل میں جو ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور ایک دوسرا اردو کا مضمون تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات، اس میں بھی آپ کو یہ آیات مل سکتی ہیں جن سے میں نے استخراج کیا ہے کہ انسان کی بنیادی نفسیات کیسی ہے. ضعیف بھی ہے انسان، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف بھی، بیچارہ ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. تو یہ سوچ جب آپ رکھیں گے سائیکو تھراپیوٹک سیشن کے دوران کہ جو کلائنٹ ہے وہ ولنریبل ہے بیچارہ، اور
اس کا جو بنیادی نفسیات ہے وہ شر پسندی کی طرف مائل ہے. جیسے فرشتوں نے کہا کہ آپ جو یہ انسان بنا رہے ہیں یہ زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو بیان فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو فجور کو پہلے بیان کیا اور تقوی کو بعد میں بیان کیا. تو اب اس نشست میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ہر ایسپیکٹ پہ ایک بھرپور نشست رکھی جا سکتی ہے، جس میں کہ قرآنی حوالہ جات اور فلسفہ اور سائنس سے ان ساری ٹرمینالوجیز کو ون بائی ون ایکسپلین کیا جائے. تو یہاں سے صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو بنیادی سرشت ہے وہ خطا کاری پر مبنی ہے. یعنی بنیادی طور پر انسان ایتھیکل ویلیوز اور موریلٹی کی طرف انکلائن نہیں ہے. وہ سوشلائزیشن کے نتیجے میں ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. مکارم اخلاق ایفرٹ سے پیدا کیے جاتے ہیں. تو اس بنیادی سرشت کے باوجود اس کو توبہ کی شکل میں، ریپینٹنس کی شکل میں کامیابی کی نوید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے قرآن پاک میں، کہ جو ان سرشتوں سے، ان خصلتوں سے انحراف کرے گا، ان پر قابو پائے گا اور توبہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. پھر ایک کانسیپٹ ہے پرسن کا. یہ بہت پیچیدہ ایک کانسیپٹ ہے اور پرسن بذات خود ایک کانسیپٹ ہے. پرسن از اے تھاٹ آف دا یونیورسل کانشیسنیس، اے تھاٹ which is given a psyche which makes the person think of being a separate being. تو یہ ایک یونیورسل کانشیسنیس کی تھاٹ ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. یعنی انسان کے بننے سے بھی پہلے، اس کی سائیکی کی کریشن سے بھی پہلے وہ پرسن اللہ تعالیٰ کے کانشیسنیس میں اور خیال میں موجود تھا. وہ ہے پرسن. اور پھر پرسن کو ایک سائیکی سے نوازا گیا، نفس سے نوازا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ریئل سیلف اٹیچڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کو ایک جداگانہ شناخت ملی ہے. ایک انڈیویجول آئیڈینٹی انسان کے نصیب میں آئی. پھر ہمارا اصل سبجیکٹ میٹر جو ہے مائنڈ یا سائیکی، اس کے بارے میں دیکھیے کہ وہ انسان کا ایک پرسنل پارٹ ہے. عربی میں اور اردو میں اس کو نفس کہیں گے. اس نفس کے شعور کے یعنی اویئرنیس کے 3 درجات ہیں، 3 لیولز ہیں. اب سگمنڈ فرائیڈ نے یہ کہا کہ مائنڈ کے 3 کمپوننٹس ہیں، کانشیسنیس، سب کانشیسنیس اور ان کانشیسنیس.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 درجات ہیں، لیولز ہیں، ڈائمینشنز کہہ سکتے ہیں۔ ایک ڈائمینشن بیداری میں اکثر ہمیں نصیب ہوتی ہے، کانشیسنس کی ڈائمینشن یا لیول۔ ایک جب ہم سوتے ہیں تو سب کانشیسنس، یا دن کو جب ڈے ڈریم کرتے ہیں، فینٹسائز کرتے ہیں، اس وقت بھی سب کانشیس کی ڈائمینشن کو یوز کرتے ہیں، اور ان کانشیسنس کی ڈائمینشنز کو بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کانشیسنس میں وہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک چوتھی ڈائمینشن بھی ہے جو یونیورسل کانشیسنس ہے۔ تو یہ ذہن کے، سائیکی کے، نفس کے 4 درجات ہیں، لیولز ہیں۔ اب اس میں یہ جو چارٹ ہے، دا لائف لانگ پریزنس آف دا 4 سیلفز، اس کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے پاس 2 سیلفز تھیں، یعنی وہ اس کی جو حالت تھی وہ 2 سیلفز کا مجموعہ تھی، ایک ریئل سیلف اور ایک انر سیلف۔ تو انر سیلف کا ہونا بھی ضروری ہے اور ریئل سیلف کا ہونا بھی ضروری ہے، قرآنی آیات سے تسلیم شدہ ہے۔ یعنی کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی مثال میں نے آپ کو دی، اس کے بعد قالوا بلا، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، مسلمان سائیکالوجسٹ کو، کہ جب میں بلا کہہ رہا تھا تو میری کون سی ذات یا کون سا ذہن کا کون سی فیکلٹی اس وقت موجود تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یاد کریں وہ عہد، تو ہمیں تو یاد بھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ امانت کسی نے قبول نہ کی مگر انسان نے قبول کی، تو وہ انسان کے کس ذہنی یا مینٹل فیکلٹی نے قبول کی۔ تو ایک انر سیلف کا وجود ضروری ہے جو پیدائش سے پہلے موجود ہو۔ اس کے بعد زندگی میں جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں، تو ریئل سیلف اور انر سیلف کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسری سیلف ڈیولپ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر سیلف، جو سوسائٹی کی وجہ سے، سوشلائزیشن کے نتیجے میں ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں فار ایگزامپل، تو ہم روتے ہیں، ہم اپنے ایموشنز کو ایبرپٹلی ایکسپریس کرتے ہیں، ہم میں ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں، یہ سب انر سیلف کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہماری لرننگ ہوتی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کون سے کام اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، جینڈر کیا ہے، کلچر کیا ہے، ریلیجن کیا ہے۔ تو یہ سوسائٹی جس میں کہ ہماری بنیادی فیملی، ہماری سکولنگ، پیئر ایسوسیشن اور سوشلائزیشن، یہ سب چیزیں مل کر ہماری ایک آؤٹر سیلف ڈیولپ کرتی ہیں جو ہر انسان کی جداگانہ ہے۔ اس میں انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، پیرنٹنگ سٹائلز کا رول ہے اس میں، لیکن وہ انر سیلف سب کی سملر ہے۔ پھر ایک سیلف جس کو انسان خود معاشرے سے ہٹ کر ڈیولپ کرتا ہے، وہ اس کی آئیڈیل سیلف ہے،
جیسا کہ وہ بننا چاہتا ہے. تو یہ آئیڈیل سیلف اپنے ذہن میں ہر انسان ایک آئیڈیل سیلف کریٹ کرتا ہے. یہ خود اس کا کریٹر ہے کہ مجھے نیک ہونا چاہیے، بد ہونا چاہیے، زیادہ پیسے والا ہونا چاہیے، زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، بہت بڑا ڈاکو ہونا چاہیے، چور ہونا چاہیے، جس بھی ڈائمینشن میں. لیکن ہر انسان ایک نہ ایک آئیڈیل سیلف کریٹ کرتا ہے اپنے ذہن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں شیطان اور فرشتہ، ان کا رول بھی لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ. پھر پوسٹ ڈیتھ میں، فوت ہو جانے کے بعد، جو دو سیلفز انسان کے پاس پہلے سے موجود تھی، ریئل سیلف اور انر سیلف، اس کے ساتھ انسان ایک اور سیلف اپنے ساتھ اضافی طور پر لے کر جاتا ہے، جو اس کی آئیڈیل سیلف ہوتی ہے. جو اس کی آؤٹر سیلف ہے وہ دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے. جو اس کی سوشل سیلف تھی، آؤٹر سیلف اور سوشل سیلف ایک ہی چیز ہے. انر سیلف اور پرسنل سیلف ایک ہی چیز ہے. تو جو آؤٹر سیلف تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی مرتے وقت، اور ڈیول اور اینجل سے بھی جان چھوٹ گئی. اب اپنے ساتھ یہ لیے جا رہا ہے ایک آئیڈیل سیلف، جس کی خاطر اس کو پیدا کیا گیا تھا ٹیسٹیفیکیشن کے پرپزز کے لیے، کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، چاہت کیا ہے. تو وہ جتنی بھی چاہتیں تھیں اس کی، ان کا مرکب ہے اس کی آئیڈیل سیلف. اس کو وہ ساتھ لے کے جائے گا برزخ میں بھی اور پھر میدان حشر میں بھی، جس کے بل بوتے پہ اس کا حساب ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کیا بننا چاہتا تھا، اس کی آرزوئیں کیا تھیں، خواہشات کیا تھیں، اور ان خواہشات کے نتیجے میں اس نے کون کون سے اعمال، کون کون سے بیہیویئرز ایگزیکیوٹ کیے تھے. تو یہ ایک نئی چیز اپنے ساتھ لے کے جائے گا اس دنیا سے، اسی کو کریٹ کر رہا ہے. لیکن عرف عام میں تو اس سے انحراف کیے ہوئے ہے، اس کو بھولا ہوا ہے انسان کہ میں ایک آئیڈیل سیلف کریٹ کر رہا ہوں، اور مرتے وقت جو آئیڈیل سیلف میری بنی ہوگی خاتمہ بالایمان اس پہ ہوگا. ملک الموت کے ظاہر ہونے سے پہلے جو میری آئیڈیل سیلف جیسی ہوگی وہی حتمی کنسیڈر ہوگی، اسی پہ خاتمہ ہوگا.